اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹیلی ویژن ورسز نیوز پیپر. ورسز کہتے ہیں بمقابلہ VS ڈاٹ لکھا ہوتا ہے, اس کے صحیح اسپیلنگ ہوتے ہیں VERSUS. ورسز بمقابلہ. ٹیلی ویژن ورسز نیوز پیپرز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیلی ویژن بمقابلہ اخبارات. پیراگراف نمبر 1 پیج نمبر 68. نیوز کوریج اوور ٹیلی ویژن از ڈفرنٹ فرام ریڈنگ نیوز پیپرز. نیوز کی جو کوریج ہوتی ہے, یعنی جو اخبار ہمارے پاس آتے ہیں, خبر کی جمع ہوتی ہے اخبار. جو خبریں ہمارے پاس ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اخبار پڑھنے سے. نیوز پیپرز ور پرائمرلی established to cover the news and later on they added entertainment. Newspapers were primarily established to cover the news. اخبارات بنیادی طور پر یا اصلاً قائم کیے گئے تھے to cover the news, خبریں دینے کے لیے, and later on اور بعد میں they added entertainment, ان میں entertainment بھی شامل ہو گئی. یعنی شو بیس کے پیجز ہوتے ہیں, اس میں کھیلوں کی دنیا ہوتی ہے, یہ اس طرح کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں, جو کہانیاں ہوتی ہیں, یہ سب انٹرٹینمنٹ کہلاتی ہے. یہ بعد میں شامل ہوئی ہیں. آن دی ادر سائڈ, دوسری طرف, ٹیلی ویژن واز مینلی انوینٹیڈ فار انٹرٹینمنٹ. لیکن ٹیلی ویژن جو ہے وہ بنیادی طور پر یا اصلاً انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا تھا. اینڈ دین اٹ بیکیم این افیکٹو نیوز میڈیم. لیکن بعد میں یہ خبروں کا ایک مؤثر ذریعہ بن گیا. نیوز ٹیلی ویژن ناؤ ٹیلی ویژن نیوز ہیز بیکم اے پاورفل رائیول ٹو نیوز پیپرز. اب ٹیلی ویژن نیوز جو ہیں وہ بیکم اے پاورفل رائیول ٹو نیوز پیپرز. ٹیلی ویژن کی جو خبریں ہیں وہ اخبارات کی خبروں کا ایک بڑا مقابل بن چکی ہیں, مقابلہ کرنے والا جس کو کہتے ہیں رائیول. دو بوتھ آف دیز میڈیمز, یہاں پہ بک میں لفظ غلط استعمال کیا گیا ہے, میڈیم کی جمع ہوتی ہے میڈیا, یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے میڈیمز. اینی ہاؤ, دو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ, THOUGH. دو بوتھ آف دیز میڈیمز, اگرچہ یہ دونوں میڈیمز جو ہیں ذرائع, کور دا نیوز افیکٹولی, وہ خبروں کی کوریج کرتے ہیں, یعنی ان کو پہنچاتے ہیں مؤثر طور پر افیکٹولی. دیر آر ڈسٹنکٹ ڈفرینسز, لیکن ان میں کچھ مخصوص فرق پائے جاتے ہیں. ڈسٹنکٹ کہتے ہیں مخصوص, واضح ڈفرینسز ان دا وے دے ڈو اٹ, اس طریقے میں جس طریقے سے یہ خبریں پہنچاتے ہیں دونوں. سب سے پہلے نیوز پیپر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نیوز پیپرز ڈو ناٹ ریکوائر اس ٹو سٹ ایٹ اے پلیس, کہ نیوز پیپرز ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں اینڈ ریڈ دا نیوز, اور خبریں پڑھتے رہیں. بیزی پیپل may read the newspapers any time of the day. مصروف جو لوگ ہوتے ہیں وہ دن کے کسی بھی حصے میں اخبار پڑھ سکتے ہیں. They may read the news, وہ خبر پڑھ سکتے ہیں. That is important to them, جو ان کے لیے اہم ہے. Early in the morning, صبح سویرے. And carry the paper with them to read in the bus or van. اور پیپر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, یعنی اخبار اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. To read in the van or bus, کہ بس میں اور وین میں جاتے ہوئے پڑھ لیں. They may also choose to omit certain aspects of the news. They may also choose, وہ اس چیز کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں, to omit, کہ وہ ترک کر دیں, حذف کر دیں, نکال دیں, certain aspects of the news, خبر کے کچھ مخصوص پہلوؤں کو. aspects کہتے ہیں پہلوؤں کو. that they are not interested in, کہ جن میں ان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اب ٹیلی ویژن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹیلی ویژن آن دی ادر ہینڈ, لیکن دوسری طرف ٹیلی ویژن ریکوائرز اٹس ویورز, وہ اپنے ناظرین سے یہ تقاضا کرتا ہے, ویورز کہتے ہیں ناظرین کو, ٹو بی ایٹ اے سرٹن پلیس, کہ وہ ایک خاص جگہ پر ہوں, ایٹ اے سرٹن ٹائم, ایک مخصوص وقت میں, ان آرڈر ٹو واچ اینڈ لسن ٹو دا نیوز, کہ وہ اخبار کو یا خبروں کو, خبر کی جمع ہوتی ہے اخبار, دیکھ بھی سکے اور ان کو سن بھی سکے. اف دے آر بیزی پیپل, لیکن اگر وہ مصروف لوگ ہیں, دے ول مس دا نیوز, تو وہ خبروں کو مس کر بیٹھیں گے. They cannot choose to read it on the move. وہ اس چیز کا انتخاب نہیں کر سکتے کہ وہ جب وہ تحریک میں ہوں یا حرکت کر رہے ہوں, کہیں آ جا رہے ہوں, تو اس وقت اس کو پڑھ سکیں. اور through out the day, یا پھر دن کے کسی بھی حصے میں. They cannot even choose which piece of the news they wish to skip. They cannot even choose, حتیٰ کہ وہ اس چیز کا بھی انتخاب نہیں کر سکتے, which piece of the news they wish to skip, کہ خبر کا کون سا حصہ ہے جس کو وہ ترک کرنا چاہ رہے ہیں. One way could be to record it. ایک اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے, ریکارڈ کر لیا جائے, and watch it later, اور اس کو بعد میں دیکھا جائے. But the point here is, یہاں پہ مگر نقطہ یہ ہے, that it is not that convenient, کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. Television brings laziness in us. ٹیلی ویژن ہمارے اندر کیا لاتا ہے؟ سستی. We can view the news with a little effort or no effort. ہم ٹیلی ویژن کی نیوز کو دیکھ سکتے ہیں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر محنت کر کے,
سنس چونکہ اٹ از پریکٹیکلی اے فارم آف انٹرٹینمنٹ، اس لیے کہ یہ اصل میں عملی طور پر انٹرٹینمنٹ ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. اف وی ہیو دا لیجر ٹائم، اگین بک میں غلطی ہے، لیجر کے ساتھ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیجر اپنے آپ میں ایک فارغ وقت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اینی ہاؤ اف وی ہیو دا لیجر ٹائم، اف وی ہیو دا لیجر، اگر ہمارے پاس فارغ وقت ہو، فراغت ہو، وی کین ویو دا ٹیلی ویژن نیوز اینی ٹائم آف دا ڈے اینڈ نائٹ. ہم ٹیلی ویژن نیوز کو دن یا رات کے کسی بھی حصے میں دیکھ سکتے ہیں. اٹ براڈ کاسٹ دا نیوز ایٹ اٹ از ہیپننگ، یہ نیوز یا خبریں پہنچاتا ہے، نشر کرتا ہے. براڈ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے نشر کرنا. دا نیوز خبروں کو ایز اٹ از ہیپننگ، اسی وقت جب کہ وہ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ٹیلی ویژن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے نا 5 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد ایک دم کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں سے بریکنگ نیوز نکل کے سامنے آتی ہے، یعنی وہ اسی وقت وقوع پذیر یا وجود پذیر ہو جاتی ہے. Much mastery of the language is not necessary for the person who prefers to view the news on television because everything is visual and auditory. Much mastery of the language کی یا زبان کی زیادہ مہارت is not necessary، وہ زیادہ لازم نہیں ہوتی for the person، اس شخص کے لیے who prefers، جو ترجیح دیتا ہے to view the news، خبروں کو دیکھنے کے لیے on ٹیلی ویژن پہ، بیکاز کیونکہ ایوری تھنگ از ویژول اینڈ آڈیٹوری، اس لیے کہ ہر چیز بصری اور سمیع ہوتی ہے. بصری مطلب جو جس کو دیکھا جا سکے، اینڈ سمیع جس کو سنا جا سکے. اے پرسن، ایک شخص ود اے بیسک نالج آف دا براڈ کاسٹ لینگویج، نشر کی جانے والی زبان کے بیسک نالج کے ساتھ یعنی بنیادی علم کے ساتھ بھی بی ایبل ٹو ویو اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ، وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے اور سمجھ سکے. ان کمپیریزن، اس کے برخلاف یعنی کہ اس کے مقابلے میں یا اس کے موازنے میں، کمپیریزن کہتے ہیں موازنے کو، دا ریڈر آف اے نیوز پیپر، جو اخبار کا قاری ہوتا ہے، قاری مطلب پڑھنے والا، ریڈر، نیڈس ٹو بی پروفیشینٹ ان دا لینگویج، وہ اس زبان میں لازمی طور پر ماہر ہونا چاہیے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر، کہ اس کو اچھے طریقے سے بہتر طور پر سمجھ سکے. اس لیے کہ اس میں بعض عبارتیں بڑی ثقیل ہوتی ہیں، بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں. although television can give us the most updated news and visuals، اگرچہ although کا مطلب پھر سے آگے، اگرچہ television can give us the most updated news، کہ ٹیلی ویژن ہمیں تازہ ترین خبریں دے سکتا ہے، and visuals اور مناظر دکھا سکتا ہے. newspapers can give us more in-depth coverage، لیکن اخبارات ہمیں کسی بھی کہانی یا کسی بھی سٹوری یا کسی بھی نیوز کی ان ڈیپتھ کوریج دے سکتے ہیں، یعنی اس کی تفصیل سے آگاہ کر سکتے ہیں. Editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. Editorials اور column writers جو ہوتے ہیں، کالم نگار جو ہوتے ہیں، can give us their expert views، وہ ہمیں ماہرانہ رائے دے سکتے ہیں. and analysis اور تجزیات پیش کر، یہاں پہ analyses ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ANALYSIS کی جمع ہوتی ہے SES ہوگا تو پڑھیں گے analysis، اور اگر SES ہوگا جمع ہوگی، پلورل ہوگا تو پڑھیں گے انالیسیز، ٹھیک ہے. تو بہت سے جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کے انالیسیز یا تجزیہ جات کو پڑھ سکتے ہیں. دیٹ وی کین ڈائجسٹ، ویسے ڈائجسٹ کا مطلب ہوتا ہے ہضم کرنا، لیکن یہاں پہ مطلب کیا ہوگا کہ جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں سلولی، آرام سے، اطمینان سے، آہستہ، ایز وی ریڈ دیم، جیسے کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں ہم ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں. Many people also opt to read more than one newspaper a day so as to get different viewpoints of the story and to check its validity. Many people also opt، بہت سے لوگ opt مطلب انتخاب کرتے ہیں to read more than one newspaper a day، ایک دن میں ایک سے زیادہ اخبارات پڑھنا. so as to get different viewpoints، تاکہ ان کے پاس مختلف ویو پوائنٹس آئیں، مختلف تناظر میں بات سامنے آئے of the story، ایک ہی اسٹوری کی، ایک ہی کہانی کی، and to check its validity، اور اس کی حقانیت کو پرکھ سکیں، یعنی یہ اسٹوری حق بھی ہے یا نہیں ہے. ریڈرس کین آلسو گیو فیڈ بیک ٹو دا آرٹیکلس بائی رائٹنگ ٹو دا فورم پیجز. قارئین، ریڈرس کو کہتے ہیں، قاری پڑھنے والا، تو ریڈرس، قارئین جمع ہے اس کی. کین آلسو گیو فیڈ بیک، وہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، کہاں پہ؟ ٹو دا آرٹیکلس، بائی، ان آرٹیکلس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں، بائی رائٹنگ ٹو دا فورم پیجز، فورم کے جو پیجز بنے ہوتے ہیں وہاں پر. فورم کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی پلیس کہ جہاں پر مختلف لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فورم. ویورز آف دا ٹیلی ویژن نیوز کے جو ویورز ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے خبروں کے جو ناظرین ہوتے ہیں، ویورز کہتے ہیں ناظرین کو، ناظر کہتے ہیں نظر رکھنے والے کو، ویو کرنے والے کو، ویورز. ڈو ناٹ ہیو دس لکشری، لیکن ٹیلی ویژن کے جو ناظرین ہوتے ہیں ان کے پاس یہ لکشری ہے، یہ سہولت نہیں ہوتی. ایز دا نیوز فلائز ٹو فاسٹ، اس لیے کہ وہاں پر خبریں بہت تیزی سے گزر رہی ہوتی ہیں. ویسے فلائز کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، لیکن یہاں پہ مطلب کیا ہوگا؟ بہت تیزی سے گزر رہی ہوتی ہیں. فار اینی فیڈ بیک ٹو بی ریلیونٹ، اس کسی بھی ایسے رائے سے، مشورے سے کہ جو اس سے متعلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ریلیونٹ. ایچ میڈیم ہیز اسٹرینگس دیٹ دی ادر ڈز ناٹ. آخر میں نتیجہ بیان ہو رہا ہے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو ایسے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، ایون آئلٹس میں جب آپ کو ایسے لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے
تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے, ایک طرف آپ نے ایک چیز کا پہلو بیان کرنا ہوتا ہے, دوسری طرف دوسری کا, اور اینڈ میں آپ نے آ کے کنکلوژن یا نتیجہ بیان کرنا ہوتا ہے. یہاں بھی ایسے ہوا ہے, اب آ کے نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے. ایچ میڈیم ہیز اسٹرینگس دیٹ دی ادر ڈز ناٹ. ہر ایک میڈیم کے, ہر ایک ذریعے کے کچھ ایسے پازیٹیو یا نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ اسٹرینگس ہوتی ہیں, کچھ اس میں دیٹ دی ادر ڈز ناٹ, کہ جو دوسرے میں نہیں ہوتی. ایچ میکس یوز آف اسٹرانگ پوائنٹس دیٹ دی ادر لیکس. ہر ایک ایسے مستحکم پہلوؤں کو بیان کرتا ہے کہ جو دوسرے میں نہیں ہوتے یا دوسرے میں کمی واقع ہوتی ہے اس میں. لیکس مطلب کمی ہونا. ٹیلی ویژن نیوز از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ میل. ٹیلی ویژن کی جو خبر ہے وہ ایک فاسٹ فوڈ کے کھانے کی طرح ہے کہ بنا بنایا پڑا ہے, فوراً سے کھا لیا. ویئر ایز ریڈنگ نیوز پیپر از لائک ہیونگ اے 10 کورس ڈنر. لیکن جو نیوز پیپر کی خبریں ہوتی ہیں وہ 10 کورس ڈنر کی طرح ہوتی ہیں, یعنی کافی دیر اس کو پکانے کے بعد جا کے آپ تیار کرتے ہیں پھر کھاتے ہیں. دی آئیڈیل سیمس ٹو بی, اس میں مثالی صورت کیا ہوتی ہے آئیڈیل, اف ون ہیز دا ٹائم, اگر کسی کے پاس وقت ہو. یہاں پہ ون کس کے لیے استعمال ہوا ہے, کسی بھی کے لیے. اف ون ہیز دا ٹائم, اگر کسی کے پاس وقت ہو, ٹو بوتھ ریڈ دا نیوز اینڈ واچ اٹ آن ٹیلی ویژن, کہ وہ خبروں کو اخبار میں بھی پڑھے اور پھر ٹیلی ویژن پر بھی دیکھیں. عام طور پہ جو تجزیہ کار, کالم نگار ہوتے ہیں, صحافی حضرات, اینکرز, وہ یہ مثالی صورتحال کی طرف جاتے ہیں. اب نیکسٹ چیپٹر ہے آپ کا یونٹ 7, لٹل بائی لٹل ون واکس فار. لٹل بائی لٹل, آہستہ آہستہ کر کے, ون واکس فار, کوئی شخص, یہاں بھی ون اسی مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے جس کے لیے پیچھے استعمال ہوا تھا, یعنی کوئی بھی شخص. واکس فار, دور جاتا ہے. یہ تو ہو گیا اس کا لفظی معنی. اس کا اصل معنی کیا ہوگا کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ نے اگر ایک بڑی کامیابی حاصل کرنی ہو تو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ملا کے بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہیں. Paragraph number 1, the last couple of years have been a long bumpy ride for me as they have for everyone of my age. The last couple of years, گزشتہ چند سال, have been a long bumpy ride for me, میرے لیے ایک بڑا کٹھن سفر رہے ہیں. as they have, جیسے کہ وہ ہوتے ہیں, for everyone of my age, میری عمر کے کسی بھی شخص کے لیے. The experiences might be different but everyone has gone through many of the same teenage circumstances as I have done. The experiences might be different, اس میں لوگوں کے تجربات مختلف ہو سکتے ہیں, but everyone has gone through many of the same teenage circumstances, لیکن ہر کوئی اسی طرح کے نوجوان تجربات یا حالات سے گزرتا ہے, as I have done, جن سے میں گزرا ہوں. سرکمسٹینسز کسے کہتے ہیں؟ حالات کو. ٹین ایج کسے کہتے ہیں؟ جو 13 سے 19 سال کی یا 20 سال کی عمر ہوتی ہے اس کو ٹین ایج کہتے ہیں. all of them have dealt with them in their own way, ان میں سے ہر ایک نے ان سے اپنے طریقے سے نمٹا ہے. as a personal participant in this game we call life, ایک ایسا کھیل کہ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں, اس میں ایک پرسنل پارٹیسپینٹ کی حیثیت سے, ایز اے پرسنل پارٹیسپینٹ, ایک ذاتی پارٹیسپینٹ کی حیثیت سے, شریک کار کی حیثیت سے, آئی وڈ سے, میں یہ کہوں گا, آئی ورکڈ ہارڈ فار دا فرسٹ پلیس اینڈ ارنڈ اٹ, میں نے پہلی ہی فرصت میں اس کے لیے بڑی محنت کی, اینڈ ارنڈ اٹ, اور اس کو حاصل کر لیا. دیٹ از جسٹ مائی کریٹو ویو آف تھنگس, یہ تو صرف میرا چیزوں کے بارے میں کریٹو ویو ہے, یعنی تخلیقانہ انداز ہے, یا میرا نقطۂ نظر ہے. اٹ از بیڈ, یہ برا ہے. بٹ دا فیکٹ از, لیکن حقیقت یہ ہے, دیٹ ناٹ ایوری ون سیز اٹ ان دا سیم وے ایز آئی ڈو, لیکن ہر شخص اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہا ہوتا جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ناٹ ایوری ون سیز اٹ ان دا سیم وے, ایک ہی طریقے سے سب اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ایز آئی ڈو, جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ایز اے اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم کی حیثیت سے, آئی ایم این ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان ایکیڈیمک اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز. آئی ایم این ایکٹیو پارٹیسپینٹ, میں ایک متحرک پارٹیسپینٹ ہوں, شریک کار ہوں, ایکیڈیمک اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز. ایکیڈیمک اور کو کریکولر کسے کہتے ہیں؟ ہم نصابی, یعنی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں میں ایک متحرک طالب علم کے طور پر سامنے آتا ہوں. مائی فرسٹ پرائیورٹی ہیز آلویز بین ٹو گیٹ گڈ گریڈز ان اسکول, میری سب سے پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ سے رہی ہے, ہیز آلویز بین, ہمیشہ سے رہی ہے, ٹو گیٹ گڈ گریڈز ان اسکول, کہ میں اسکول میں اچھے گریڈز حاصل کروں. although this is important to me, اگرچہ یہ میرے لیے بہت اہم ہے. I also know, مجھے یہ بھی معلوم ہے, that by participating in sports, کے کھیلوں میں حصہ لینے سے, and after school activities, اور اسکول کے بعد کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے, I will become a well-rounded student,
تو میں ہر فن مولا طالب علم بن جاؤں گا، یعنی کہ جو ہر کام میں مکمل مہارت رکھتا ہے. ڈیورنگ دا پاسٹ ایئرز آف مائی ہائی اسکول کیریئر، میرے ہائی اسکول کے کیریئر میں جو پچھلے کچھ چند سالوں میں رہا ہے، آئی پارٹیسپیٹیڈ اینڈ ریسیوڈ ایوارڈز ان دا فالوئنگ، میں نے حصہ لیا ہے اور مندرجہ ذیل ایوارڈز حاصل کیے ہیں. کس میں؟ قائد اعظم بیج ان اسکاؤٹنگ میں، ونر آف ہوز ہو کوئز پروگرام میں ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول جو کہ ضلعی سطح پر تھا، اینڈ اکیڈیمک ایکسلنس ایوارڈ وائل پارٹیسپیٹنگ ان انٹر ڈسٹرکٹ ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ اینڈ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن فار دا ایئر 2011. ان تمام طرح کے مقابلہ جات میں نے ایوارڈز حاصل کیے ہیں. آئی آلسو بلانگ ٹو دا فالوئنگ کلبس، میرا ان مندرجہ ذیل کلب سے بھی تعلق رکھا ہے. کلبس کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہاؤس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مختلف گروپس بنائے جاتے ہیں. تو ریڈنگ کلب 2 years، سیکنڈ ایئر ایز سیکریٹری ریڈنگ کلب اینڈ کمپیوٹر کلب. ان دا ایئر 2009 میں آئی ریسیوڈ ایوارڈز ان دا فالوئنگ کلاسز، میں نے مندرجہ ذیل کلاسز میں ایوارڈز حاصل کیے ہیں، یعنی اعزازات حاصل کیے ہیں. کمپیوٹر اپلیکیشنز، جیوگرافی اینڈ ایڈوانس الجبرا اینڈ ٹریگونومیٹری، میں نے ان تمام چیزوں میں کیا حاصل کیے جی؟ ایوارڈز، اعزازات حاصل کیے ہیں. آئی آلسو ریسیوڈ این ایوارڈ فار دا موسٹ انکریجنگ اسٹوڈنٹ، میں نے سب سے زیادہ باصلاحیت طالب علم کا بھی اعزاز حاصل کیا ہے. آئی کرنٹلی بلانگ ٹو دا ہائکنگ اینڈ آؤٹ ڈور کلب، اس وقت یعنی حالیہ طور پر میرا کس سے تعلق ہے؟ ہائکنگ اینڈ آؤٹ ڈور کلب سے. اینڈ انوائرمنٹل اویئرنیس کلب، اور دوسرا کون سا کلب ہے؟ ماحولیاتی آگاہی سے متعلق جو کلب ہے. اویئرنیس مطلب آگاہی، اور انوائرمنٹل ماحولیاتی. ان ایڈیشن مزید براں کیسے لکھیں گے؟ مزید بیر بر الف مدہ نون غنہ، مزید براں. یہ تب آپ استعمال کرتے ہیں جب اپنی بات میں مزید کوئی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان ایڈیشن مزید براں، دس ایئر اس سال آئی پارٹیسپیٹڈ ان اے پروگرام کالڈ ریڈ ود اے فرینڈ، میں نے ایک پروگرام میں حصہ لیا جس کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈ ود اے فرینڈ، ایک فرینڈ کو سنائیں. ویسے ریڈ ود اے فرینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں ریڈ ٹو اے فرینڈ ہونا چاہیے تھا، جو کہ آگے جا کے معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ کچھ چیز سنانے کا نام تھا. اینی ہاؤ، ان دس پروگرام، اس پروگرام میں میں نے along with a group of other students، مختلف دوسرے طالب علموں کے ساتھ، went to the nearby elementary school، نیئر بائی مطلب نزدیک میں، قریب میں ایک ایلیمنٹری اسکول میں گئے، ٹو ریڈ ٹو اے کلاس آف اسٹوڈنٹس فرام kindergarten ٹو 5th grade. ان نوجوان، یعنی بالکل نوجوان تو خیر نہیں کہنا چاہیے، چھوٹے بچوں کی کلاسوں میں جو کون سی تھیں، kindergarten سے لے کر 5th grade تک، ان کو سنانے کے لیے یا ان کے سامنے سبق پڑھنے کے لیے یا ان کی مدد کرنے کے لیے. kindergarten کسے کہتے ہیں؟ پریپ کلاس کو، یعنی سب سے پہلے پلے گروپ ہوتا ہے، نرسری سے پہلے، پھر نرسری ہوتا ہے. پاکستانی ایجوکیشن سسٹم جو کہ یو کے سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یو کے میں، برٹن میں جس طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پلے گروپ ہوتا ہے، اس کے بعد نرسری ہوتا ہے، پھر kindergarten یا KG 1 2 3 وغیرہ. ان آرڈر ٹو گین این انڈرسٹینڈنگ آف انڈیپینڈنس اینڈ رسپانسبلٹی، ان آرڈر کے لیے، ٹو گین این انڈرسٹینڈنگ ایک سمجھ حاصل کرنے کے لیے، آف انڈیپینڈنس آزادی، اینڈ رسپانسبلٹی اور ذمہ داری. ایسے عام طور پہ بچے جو اسکول کے ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں کس پہ؟ ٹیچرس پہ یا پھر والدین پہ. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے رسپانسبلٹی یعنی ذمہ داری کی سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے اور انڈیپینڈنس یعنی خود کفیل ہونے کی ایک تجربہ اس کا کرنے کے لیے. آئی ہیڈ سیورل سمر جابز ان پریسیڈنگ 2 years، اگلے 2 سالوں میں نے مختلف، سیورل مطلب مختلف، سمر جابز یعنی گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر کی جانے والے جابز میں نے کیے ہیں. یعنی یہ صرف پڑھتا ہی نہیں رہا، یہ صرف ایوارڈ ہی نہیں حاصل کرتا رہا، اس نے کچھ ارن بھی کیا ہے، اس نے جابز بھی کی ہیں. آئی آلسو ورک ٹو ہیلپ مائی سیلف فائنینشلی ان اے بورڈنگ اسکول، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت یعنی اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم کرنے کے لیے، فائنینشلی یعنی مالی طور پر، آئی آلسو ورک ٹو ہیلپ مائی سیلف، میں نے اپنی مدد آپ کی ان اے بورڈنگ اسکول یعنی بورڈنگ اسکول کے اخراجات کو اٹھانے کے لیے. مائی فرسٹ سمر جاب واز ایٹ دا انگلش لینگویج سینٹر، میری جو پہلی نوکری تھی واز ایٹ دا انگلش لینگویج سینٹر، وہ انگلش لینگویج سینٹر میں تھی. مائی سیکنڈ جاب واز ایٹ میکڈونلڈس، میری جو دوسری جاب تھی وہ میکڈونلڈس پہ تھی. اینڈ مائی فرسٹ سمر جاب واز ایٹ DK اکیڈمی، اور پچھلے سال کی جو میری جاب تھی، میری جو نوکری تھی وہ کہاں پہ تھی؟ DK اکیڈمی میں تھی. آئی ایم تھینکفل ٹو آل دیز انسٹیٹیوشنز فار دیز جاب ایکسپیرینسز، میں ان تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے جنہوں نے مجھے جاب کے ایکسپیرینسز یعنی تجربات دیے ان کا شکر گزار ہوں.
They have prepared me mentally and financially. उन्होंने मुझे ज़हनी तौर पर और माली तौर पर तैयार किया. This is important in a way that I am now more mature and responsible. This is important in a way, ये इस तरह से important है, ये अहम है, that I am now more mature, कि मैं अब ज़्यादा mature हूँ, समझदार हूँ, and responsible और ज़िम्मेदार हूँ, which helps me not to be worried about the future but to look forward about it. अच्छा जी, I am now mature and responsible, which helps me not to be worried about the future, जो मुझे इस काबिल बनाता है कि मैं फ्यूचर के मुतालिक या मुस्तक़बिल के मुतालिक परेशान ना हूँ, बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, कि इसके लिए तैयार रहूँ. लुक फॉरवर्ड टू इट का मतलब होता है इसके लिए तैयार रहूँ, बल्कि इसके लिए तैयार रहूँ. आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, कि मैंने जो हकीकी ज़िंदगी है, जो अमली ज़िंदगी आपको ऑफ़र करती है, पेशकश करती है, उसका टेस्ट मैंने पहले ही चख लिया है, मैंने पहले ही उसका जायका चख लिया है. वो क्या होता है? जॉब एक्सपीरियंसेस होती हैं, ठीक है, रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है. आई हैव लर्नड मेनी लेसन्स फ्रॉम माई पब्लिक हाई स्कूल, मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल से बहुत से असबाक हासिल किए हैं, सीखे हैं. बोर्डिंग स्कूल से भी, एंड वर्क एक्सपीरियंसेस, और अपने वर्क एक्सपीरियंसेस से भी, जहाँ पे मैं काम करता रहा हूँ. आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स, अब मैं मज़ीद असबाक सीखने के लिए तैयार हूँ. थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंस, मैं अपने कॉलेज एक्सपीरियंस से. ऑल्दो इट हैज़ बीन टफ, अगरचे ये बहुत मुश्किल रहा है. आई हैव सक्सीडेड सो फार, लेकिन अब तक मैं कामयाब ही रहा हूँ. सो फार का मतलब बताए अब तक. आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल, मैं अब भी कामयाब होने के लिए तैयार हूँ, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ. एंड मेक इट मच फर्दर इन द ईयर्स टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन, और अपनी कॉलेज की तालीम के साथ इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए मेक इट मच फर्दर तैयार हूँ. दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक हैज़ गिवन मी दैट मोटिवेशन दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल. दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, ये परवान चढ़ती हुई पॉजिटिव आउटलुक जो मेरी है, यानी मस्बत तासुर जो मेरा है, हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन, इसने मुझे तहरीक दी है, दैट आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल, कि मैं मज़ीद कामयाब बनना चाह रहा हूँ. आई नेवर गिव अप, मैं कभी हिम्मत नहीं हारता. गिव अप मतलब होता है हिम्मत हारना. When I am determined to achieve, जब मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब पुरज़म होता हूँ, determined होता हूँ, to achieve, कि मैं हासिल करूँगा. I shoot for the moon and land amongst the stars, मैं चाँद पर अपनी परवाज़ बांधता हूँ और जाके उतरता कहाँ पे हूँ? सितारों के दरमियान. यानी मेरी स्पीड ये होती है, मेरा अज़्म या डिटर्मिनेशन ये होता है कि मैं चाँद के लिए परवाज़ बांधता हूँ, लेकिन मैं लैंड कहाँ पे करता हूँ? amongst the stars, सितारों के दरमियान. तो ये होता है असल तालिब इल्म कि जो पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखता है और अमली ज़िंदगी में भी महारत हासिल कर लेता है, इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हासिल कर लेता है. इसने मुख्तलिफ़ क्लब्स में भी हिस्सा लिया है, मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है. इसने फिर जॉब्स भी की हैं ताकि इसको एकेडमिक भी तजर्बात हासिल हों, एक्सपीरियंसेस हासिल हों, और उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, और साथ में फिर क्या हो? प्रैक्टिकल लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस इसको हासिल हों. हमारे भी माशरे में ऐसे ही होना चाहिए. आपको जब भी मौका मिले अर्निंग का तो अर्निंग भी करें, लेकिन असल पढ़ाई को साथ साथ ना छोड़ें. इसलिए कि जितनी ज़्यादा आपकी पढ़ाई होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी स्टडी होगी, मुताला होगा, उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी. ऑनर्स में ऐसे ही होता है, जो डिग्रीज़ होती हैं ऑनर्स की, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कराए जाते हैं. यानी अगर आप सहाफ़ी बनना चाह रहे हैं, जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, आप इस तरह से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा रहे हैं, यानी होटल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फिर प्रैक्टिकल भी करना होते हैं. ज़िंदगी में प्रैक्टिकल आप बिल आखिर करते ही हैं आफ्टर अचीविंग योर गोल्स इन एकेडमिक करियर. तो उसमें आपको जो भी डिग्रीज हासिल हो जाती है उसके बाद आप अमली दुनिया में कदम रखते हैं और कोई ना कोई जॉब करते हैं. तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए. ये होगी आपकी 2 चैप्टर्स हो गए.